ای ٹکٹنگ کی جو بات کر رہے ہیں باقر صاحب کہ ای ٹکٹنگ اب چالان ہوگا، یہ بتائیے کہ کیا اب ایک شکایت تھی کراچی کے شہریوں کو کہ مثال کے طور پہ ہم کل بھی کچھ پروگرام کرتے رہے ہیں تو وہاں پہ شہریوں کا کہنا یہ ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو یا ہمارے نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہو یا ہم کوئی بھی وائلیشن نہ کر رہے ہوں تب بھی ہمیں روکتی ہے پولیس اور خرچہ پانی دینا پڑتا ہے، تو ہم کیوں نمبر پلیٹ لگائیں یا ہم کیوں لائسنس لیں؟ تو کیا یہ بات اب بالکل کلیئر ہے کہ اب ٹریفک پولیس نہیں روکے گی عام شہریوں کو؟ کیونکہ دنیا بھر میں قانون یہی ہے کہ مثال کے طور پہ ٹریفک پولیس ہے تو وہ اپنا کام کرتی ہے اور اگر امن قائم کرنے والی ایک پولیس ہے تو وہ اپنا کام کرتی ہے، مگر کراچی شہر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سفید وردی والوں کو بھی ایک برے نام سے پکارا جاتا ہے، کالی وردوں کو بھی ایک برے نام سے پکارا جاتا ہے اور انہیں دیکھ کے ایک عام شہری شریف شہری کی بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب ٹریفک پولیس والوں سے جو ہے مشینیں کلوز کر لی گئی ہیں. اب ٹریفک پولیس جو ہے وہ کسی گاڑی کو نہیں روکے گی. جب روکے گی نہیں تو اس میں پریشانی کی بات بھی نہیں ہے، صرف انہی کے چلان ہوں گے جو وائلیشن کریں گے. عام پبلک کو نہ تنگ کیا جائے گا، نہ ان سے کوئی سوال کیا جائے گا. اور سفید وردی جو ہے نا وہ امن کا نشان ہے. اور ٹریفک پولیس جو ہے جس شہر میں آپ جس ملک میں جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے ایئرپورٹ سے اترتے ہی وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں اور ماحول سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی ٹریفک پولیس کیسی ہے. تو ٹریفک پولیس جو ہے وہ اپنی بالکل محنت کرتے ہیں. ہمارے جو صبح 6 بجے سے ہماری نفری آ جاتی ہے روڈوں پہ اور رات 11 بجے تک روڈوں پہ ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے. اور ٹریفک آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ٹریفک ہے کراچی کے اندر. اگر ہماری عوام کو بھی تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے کہ جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے کر رہا ہے، وہ اپنے لیے نہیں کر رہا، اور نہ ان کو روکا جائے گا نہ ان کو تنگ کیا جائے گا. اب وائلیشن کریں گے تو آپ کا چلان ہوگا، اگر وائلیشن نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا نہ روکے گا. یعنی وہ جو چلان ہوگا وہ بھی روکنے پہ نہیں ہوگا، کیمرے کے ذریعے ہوگا، اے آئی کے ذریعے ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے کچھ پروگرام سے اس میں دیکھنے میں آیا کہ خاص طور پہ افغانی لڑکے، اب کیونکہ افغانی آفیشلی الاؤ بھی نہیں ہے، کچھ جعلی شناختی کارڈ پاسپورٹ بھی بنے ہوئے ہیں، اب وہ کم عمر لڑکے جو کچرا اٹھاتے ہیں تو وہ ایک موٹر سائیکل ٹوٹی پھوٹی سی بغیر نمبر پلیٹ، بغیر لائسنس، بغیر شناختی کارڈ کچرا اٹھا رہے ہیں اور پیچھے ایک ریڑھی لگائی ہوئی انہوں نے. ان کو کیسے روکا جائے گا اور ان کو کیسے قانون کے دائرے کار میں لایا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم جو مین شاہراہ ہیں وہاں پہ اس قسم کی کوئی گاڑی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ گلیوں میں چلاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم قانون موجود ہے. اب دوسری بات یہ کہ ابھی ہماری جو لوکل پولیس ہے وہ افغانیوں کو، جو غیر قانونی افغانی یہاں پر ہیں، ان کو لے کے جو ہے وہ ویسے ہی یہاں سے نکال رہے ہیں اور ان کو افغانستان واپس بھیج رہے ہیں. تو اس کا ریشو بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے بھی جو ہے کام چل رہا ہے کہ یہ جو ہینڈ کارڈ یا جو بھی اس قسم کی گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی جو ہے کر رہا ہے. اور جو موٹر سائیکل ہیں جو جن کی نمبر پلیٹ نہیں ہے یا نہیں ہے تو وہ ویسے ہی ہم روڈ پہ الاؤ نہیں کرتے. تو جس کی نمبر پلیٹ نہیں ہے وہ پور کنڈیشن میں، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جی ڈی ایس پی کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے ایس او صاحبان وہ گاڑیاں روک کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. یعنی ایک عام سپاہی اور ایک عام اہلکار کو اب گاڑی روکنے کی اجازت نہیں ہے، ایسو روک سکتا ہے، وہ بھی آپ جیسے کسی ڈی ایس پی کی موجودگی میں. جی بالکل. اب نہ سپاہی کوئی گاڑی روکے گا نہ حوالدار کوئی گاڑی روکے گا. ایس او صاحبان جو ہیں وہ بھی جب ڈی ایس پی کی سرپرستی ہوگی، سربراہی ہوگی اور وہاں کھڑے ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ گاڑیاں روک سکیں گے جو وائلیشن کر رہی ہیں. بہت ہی اعلیٰ بات. اچھا ایک، کیونکہ اب یہ تو ٹریفک پہ زیادہ بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا پولیسنگ کے اوپر، جو امن و امان کی صورتحال کو آپ قابو میں لاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر ایک افغانی ایسا ہے کوئی بھی شہری اور اس کے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی ہے اور یقیناً ڈیفینیٹلی افغانیوں نے یہ 2 نمبر طریقے سے بنایا ہے، تو اس کے خلاف کیا ایکشن کر رہی ہے پولیس؟ دیکھیں، ایک بار بتاؤں، پولیس سب سے پہلے ہم جو ہے تلاش ڈیوائس ہمارے پاس ایک ہے، اس کو لے کے علاقے میں جاتے ہیں اور افغانی نظر آتے ہیں تو پہلے اس کا تھم لگا کے ہم چیک کرتے ہیں. یہ جو ہے نادرہ سے کچھ ہر جگہ پہ جو آپ کو پتہ ہے کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، تو کسی طریقے سے انہوں نے کسی سے مل کے جو ہے وہ کسی کے خاندان میں گھس کے وہ شناختی کارڈ بنا لیے ہیں. اور اب وہ نادرہ جو ہے اس پہ بہت خاص کام کر رہی ہے اور ان کو بلاک کر رہی ہے اور ان خاندانوں سے نکال رہی ہے. اب اگر وہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہے یا پاسپورٹ ہے، وہ جب دوبارہ رینیول کرانے جائیں گے تو وہ بلاک ہوگا، وہ رینیول نہیں ہوگا. یعنی بلاک تو امیڈیٹلی وہ ہو چکا ہے، انہیں نہیں پتہ، مگر جب وہ بنانے جائیں گے تو نہیں بنے گا. اچھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دوسرے خاندان میں گھس گئے ہیں؟ کیا اس تلاش ڈیوائس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب تلاش ڈیوائس میں شناختی کارڈ نمبر ڈالتے ہیں یا کسی بھی اس میں ڈیوائس میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ عبدالقدوس صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. جب عبدالقدوس صاحب سے رابطہ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میرا کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں، نہ میرا کوئی اس قسم کا. تو پھر ہم نادرہ کے جو ڈیٹا ہے اس کو ٹیلی کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ تو اردو اسپیکنگ ہے، یہ افغانی آدمی ان کے خاندان میں کیسے آ گیا. اس طرح کے کچھ کیسز سامنے آئے؟ بہت آئے،
بہت آئیں. جب میں یہاں سے پہلے ابھی ایس ڈی پی ڈیفینس تھا تو ہم نے اس قسم کے کام کیے اور مل کے کام کیے نادرا کے ساتھ, اور اس میں بڑا فائدہ ہوا ہمارا. تو پھر کیا کرتے ہیں ایسے غیر قانونی شہریوں کے ساتھ؟ ان کو ہم نے کیمپ بنا رکھا ہے, اس کیمپ میں جا کے جمع کرا دیتے ہیں. وہاں سے کیمپ میں پھر گاڑی بھرتی ہے, ان کو بارڈر پہ لے جاتی ہے اور وہاں سے ان کے ملک میں دے دیتی ہے. بہت اعلیٰ یہ بات ہو گئی. اچھا یہ بات تو ہو گئی اس وقت کراچی شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یا ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے اور قانون کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں جو نظر بھی آ رہا ہے. مگر اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جس بات کا ہمیں ہماری جو اکثر آپ صحافیوں کے منہ سے سنتے ہیں, چڑیا, موکل, خبری, ذرائع, انہوں نے رپورٹ دی یہی وجہ ہے کہ پورے کراچی شہر میں ہم نے صرف ڈی ایس پی ہمارے ڈی ایس پی لانڈی کورنگی صاحب جو ہمارے باقر صاحب ہیں انہی کو کیوں ہم نے سلیکٹ کیا. وہ وجہ یہ کہ ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ اب تک جو ہماری نالج میں ہے, باقی واللہ عالم یہ کوئی حرف آخر نہیں, اب تک کے ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ واحد ڈی ایس پی لیول رینک کے ایک شخصیت ہے کراچی پولیس کی جنہوں نے تقریباً 18 حج کیے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس میں حقیقت ہے؟ جی بالکل حقیقت ہے اس میں. میں نے 18 حج کیے ہیں. ایکچوئل میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ پاکستانی سفارت خانہ جدہ میں جو ہے ایز اے پروٹوکول آفیسر تھا, تو اس کے توسط سے جو ہے ہر سال وہ میں حج پہ جاتا تھا, اور الحمدللہ 18 حج ہو گئے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ جتنے کرائے گا وہ کریں گے انشاءاللہ. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں, پیسہ بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, تعلقات بھی ہوتے ہیں, اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں سعودیہ میں کہ جو ایک ویزا بھیج دیتے ہیں آسانی سے, جس طرح ان کے بیٹے تھے تو آسانی ہو جاتی ہے, مگر ہر بندہ کر نہیں پاتا. تو یہ ہے سب اللہ کی عطا سے ہی. تو کیسا ایکسپیرینس رہا یہ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ حج کرنے کے لیے نہ پیسہ چاہیے, نہ پاسپورٹ چاہیے, نہ ٹکٹ چاہیے, بلاوا چاہیے. اگر آپ کا بلاوا ہے تو کوئی مائک لال آپ کو روک نہیں سکتا. اور ہم بس یہ دیکھیں, یہ تو میرا ذاتی فیل ہے اور اس سے کوئی ڈپارٹمنٹ کا یا انٹرویو کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس رب بلاتا ہے اور ہم چلے جاتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ سعودیہ گیا تھا تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا تھی اور ماں باپ کی دعائیں تھیں میرے ساتھ کہ میں نے رب سے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے یہی بولا کہ جب تک میری زندگی میں یہاں ہوں, اور رب نے وہ قبولیت کا ٹائم تھا قبول کر لیا, اور میں آج تک جو ہے الحمدللہ حج پہ جاتا ہوں. اور 18 ہو گئے, آگے جب تک زندگی ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں حج کو کنٹینیو کروں. ایک اور انکشاف کروں باقر صاحب کے حوالے سے کہ 18 حج چلیں کہیں نہ کہیں سمجھ آتے ہیں. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے 100 سے زائد عمرے بھی کیے ہوئے حضرت صاحب نے. تو ذرا یہ بھی پوچھیں کہ بھائی یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ عمرے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جب بلاوا آتا ہے نا تو آدمی ذرائع بھی بن جاتے ہیں جانے کے. تو جب تک میرا بیٹا وہاں پہ ایز اے پروٹوکول آفیسر رہا تو میں نے جو ہے وہ سال میں 3 دفعہ جاتا تھا, ربیع الاول میں, رمضانوں میں, اور پھر حج پہ. تو اس طرح 2008 سے اور اب تک جو ہے وہ کنٹینیو. اور دن میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے جو ہے 4 عمرے بھی ہو جاتے ہیں, 5 عمرے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے, اور بڑے عمرے تو بہت ہی ہو گئے مدینے سے واپسی پہ ہمارے. تو یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ہمارے والدین کی دعا ہے کہ ابھی تک اس معاملے میں. اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں میں کہ سن 2019 میں میں خانہ کعبہ کے اندر بھی گیا تھا, اور یہ میرے دوست ہیں عبد الرحمن شیوی صاحب جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی, تو انہوں نے مجھے دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا مجھ پہ کہ میں اندر ہو کر آیا خانہ کعبہ کے. اچھا, ویسے ذرائع نے ہمیں بتایا ہوا تھا اور یہ تیسرا سوال میں نے کرنا تھا مگر آپ نے پہلے اس کا انکشاف خود اپنی زبان سے کر دیا. دیکھیں ایک بات دیکھنے والے ناظرین کو میں کہوں کہ یہ چابیاں کسی دوست کے پاس ہونا, بیٹے کا سفارت خانے میں ہونا, خود کا کروڑ پتی ہونا یا خود کا کسی بڑی پوسٹ میں ہونا, یہ آپ کو مکہ مدینہ نہیں لے کر جاتا. مکہ مدینہ کا معاملہ یہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے, اور وہاں بغیر وہاں سے ویزا لگے کوئی نہیں جا پاتا. ایک اور بات میں اس سے لنک کروں گا اور یہ بتاؤں گا دیکھنے والے ناظرین کو کہ یہ ایک مثال ہے باقر صاحب, ایک ایسے ہیرو ہیں. اب آپ بتائیں کہ جو شخص 18 حج کر چکا ہو, 100 سے زائد عمرے کر چکا ہو, یہ 100 سے زائد عمرے بڑے عمروں کی بات ہو رہی ہے, یہ اس عمرے کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک دفعہ یہ حج پہ گئے اور اس دوران انہوں نے 10 عمرے کر لیے ہوں تو 10 دفعہ میں 10 عمرے ہو گئے. سال میں بندہ 3 دفعہ جا رہا ہے, ایک دفعہ ڈائریکٹ جدہ جا رہا ہے تو عمرہ کر رہا ہے, پھر مدینہ جا رہا ہے تو جا کے کر رہا ہے. تو اب آپ حساب لگا لیں کہ یہ ہر 2-3 مہینے میں تقریباً ان کے ہو جاتے ہیں کتنے عمرے, اور یہ 18 سال 20 سال سے تسلسل چل رہا ہے. اور یہ عمرہ بھی آسان نہیں ہوتا.
جو عمرہ کر چکے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ احرام کی حالت میں جب آپ پاکستان سے نکلتے ہیں یا مدینہ شہر سے سفر کرتے ہیں تو کئی گھنٹوں مشقت، تکلیف، پسینہ، گرمی، ایک بال نہ ٹوٹے، ایک چیٹی نہ مرے، ایک مچھر نہ مرے، کوئی گالی نہیں بکنی. پھر پولیس کا محکمہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ یہاں تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ویسے بھی تو ڈسپلن تو ہوگا، اب یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، مگر یہ کرنا ڈسپلن مشکل ہے کیونکہ ہم نے اپنے کیریئرز کے اندر خود دیکھا. ہم نے تو بڑے بڑے پولیس افسران کو ان سے بڑے پولیس افسران سے ان کے گارڈن میں پٹتے ہوئے دیکھا اور گالیاں کھاتے دیکھا. تو یہ رینک سپاہیوں کو پٹتے دیکھا. بات تو صرف مشہور ہوئی تھی عزیز آباد کی کہ وہاں پہ سب پٹے تھے. تو بھئی یہ تمام اداروں میں پٹائی ہوتی ہے پاکستان میں، تبھی تو معاملات چلتے ہیں. تو اس محکمے سے تعلق رکھنے کے باوجود جو بہت ہی بدنام زمانہ ہے، اگر ایک شخص ایسا ہے تو یہ ہیرو ہے. اور میں سلام پیش کروں گا حکومت سندھ کو یا وفاق کو کہ آپ اس طرح کے افسران کو رکھتے ہیں یا اس طرح سے افسران کو آپ ترقیاں دیتے ہیں یا اس طرح کے افسران کو آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا اس طرح کے افسران کو آپ چھٹیاں بھی دیتے ہیں. کیونکہ بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ تو بہت بڑا مولوی ہے، تو بہت بڑا تو دینی ہے، تجھے بڑے حج عمرے کرنے ہیں یا نوکری کرنی ہے، چھوڑ نوکری، جا تو وہیں پر ہی رہے مکہ مدینے میں. یہ ہم نے اپنے صحافت کے کیریئر کے اندر کئی دفعہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا حال بھی دیکھا. مگر میں ان کو بھی ایک کریڈٹ دوں گا، حکومت وقت کو بھی اور پہلے کی حکومتوں کو بھی. اچھا باقر صاحب، یہ تو ماشاءاللہ اور چیزیں ہو گئی، کچھ اور بات اپنے بارے میں بتانا چاہیں گے یا کوئی اور چیز اس طرح کی کرنا چاہیں گے تو بتائیے گا ذرا. سر دیکھیں، بات یہ کہ آئندہ کرنے میں ابھی جو ہے جب تک میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے تو ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا. اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے زیادتی نہیں کری ہے کبھی کسی کے ساتھ، اور نہ ہم سوچتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ. جو پیار محبت سے ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں. اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ میں ایک ڈی ایس پی کی وردی میں کھڑا ہوں، لیکن لوگ اگر میں ایک ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے کھڑا ہوں، میں کسی کو کچھ کہتا ہوں تو لوگ ہم سے بدتمیزیاں کرتے ہیں. تو کم از کم میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کو یہ بولتا ہوں کہ بھائی ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی مدد کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اچھا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں. ہم ایک رینک لگا کے روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار ایک ڈی ایس پی رینک کا آدمی کھڑا ہو کے خود ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے. تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے مطلب گالیاں نہ دیں، برا نہ کہیں، بدتمیزی نہ کریں. اور ایک سپاہی ہمارا اگر آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اور دل و جان سے نوکری کرے گا، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ہر آدمی پولیس کے اندر کرپٹ ہے. بہت لوگ ہیں ہمارے، بہت اچھے ہمارے سپاہی سے لے کے افسران تک ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام کریں جو عوام کے لیے اچھا ہو، عوام اس کو بہتر سرائے. تو میری کوشش یہی ہے کہ، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ مہربانی کر کے اپنے اندر اویئرنیس لائیں قانون کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے. اور آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا رویہ رکھنے سے آپ کو کتنی مدد ملے گی، کتنا لوگ آپ کے ساتھ دیں گے، آپ کا کام کریں گے صرف آپ کے رویے کی وجہ سے. آپ اچھا رویہ رکھیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے. اس بات کو میں تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بڑے ایک موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلا آپ کا بیٹا سگریٹ پی رہا ہے اور اگر آپ نے اس کو بتا دیا تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے کوئی بھی لوگ نگیٹیوٹی، اگر کوئی پولیس اہلکار یا کچھ بھی ایسا کر رہا ہے، آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ یار تو بڑا شریف آدمی ہے، تو بڑا اچھا افسر ہے، تو وہ نہیں بھی ہوگا تو ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اچھا ذرائع، ایک تو خانہ کعبہ کا ایک سوال باقی ہے جو میں آخر میں کروں گا، تو میں چاہوں گا کہ میری ٹیم میں مجھے یاد دلا دے کہ وہ ایکسپیرینس کیسا رہا. مگر اس سے پہلے میں ایک سوال یہ کروں گا آپ سے کہ یہ بھی بتایا ذرائع نے کہ آپ پہ کچھ انویسٹیگیشنز بھی ہوئیں اور آپ کے جو نیچے سپرویژن میں آپ کے جو اہلکار آتے ہیں اور آپ کے سینئر سے بھی ہماری بات ہوئی اور ہم نے تصدیق کی کہ آپ کا جو کیریئر ہے اس کیریئر میں آپ پہ کبھی کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہو سکی، نہ آپ نے کی کہ کوئی بھی 1 روپیہ آپ نے ادھر سے ادھر کیا ہو. تو اس حوالے سے تھوڑا سا کچھ بتائیے گا. دیکھیں جی، مطلب پولیس کے لیے تو ویسے ہی یہ بدنام ہے کہ جی رشوت کھاتے ہیں یا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ، دیکھیں انسان اپنے گریبان میں خود جا کے اس کے جو شہادت ہے انسان خود نہیں دے سکتا کہ جی میں نے کھایا نہیں کھایا، میں نے لیا نہیں لیا. یہ تو رب کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں یا ہمارا ضمیر کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کے ایکسپیرینس کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں یہاں پر آیا ہوں پاکستان اور مجھے سیکنڈ ڈے میسیج ملا کہ یار کل آ جائیں اور جو ہے غسل کعبہ ہے تو ہم کوشش کریں گے آپ کو اندر لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنایا اور میں فوراً دوسرے دن ہی خانہ کعبہ وہاں پہنچ گیا سعودی عرب.
اور صبح جب ہم خانہ کعبہ میں جا رہے تھے سیڑھی آپ یقین کریں گے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اور جب میں اندر گیا ہوں تو ہمیں جو ہے وہ زمزم عود اور کپڑا دیا گیا کہ ہم دیواریں صاف کر رہے تھے, تو میں نے وہاں پہ نفلیں ادا کی ہیں 2, اور جب تک میں باہر نہیں آیا ہوں میرے آنسو نہیں رکے. یہ مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے آدمی کو یہ سعادت حاصل ہوئی. اور اس سے زیادہ میں آپ کو کیا شیئر کر سکوں کہ وہاں پہ جو ماحول تھا, جو میں اکیلا نہیں تھا, وہاں پہ بہت لوگ تھے اندر, لیکن میں اپنی کیفیت بتا سکتا ہوں کہ میں مقصد اس وقت جو ہے میں کسی چیز پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا کہ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے کہ میں اندر آیا ہوں, اور اس رب نے پتہ نہیں کیا سوچ کے مجھے یہاں پر بھیجا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں اس شخص کا بھی جس نے مجھے وہاں لے کے گیا اور مجھے خانہ کعبہ کے اندر زیارت کرائی, اور وہاں پہ میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. اچھا, بس آخری سوال کے ساتھ ہم بس پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے, اور یہ بڑا ہی اہم سوال ہے. ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے حکومت وقت کی طرف سے صدر, وزیر اعظم, گورنر کا جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ ایک شاہی مہمان ہوتے ہیں, مگر آپ بغیر کسی پروٹوکول کے آفیشیلی ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ جو سلمان بن عبدالعزیز ہیں ان کے چاچا سلطان صاحب کے ساتھ بھی آپ کو عشائیے کا موقع ملا, اور سلطان بن عبدالعزیز کے بھائی کے ساتھ بھی آپ کو مختلف موقعوں پر ملا, اور یہ بغیر کسی حکومتی پروٹوکول یا آپ کے جو ڈیزگنیشن, جو آپ کی رینک ہے, جو آپ کی جاب ہے, اس کے ایک اس کو کہہ لیں کہ معجزاتی طور پہ کہہ لیں یا حادثاتی طور پہ کہہ لیں کہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ہے کہ آپ کو یہ اللہ نے عزت دی. یہ ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے گا, کیونکہ وہاں تو یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ کر لو, اور آپ جس طرح کے آدمی ہیں نہ آپ رشوت لیتے ہیں نہ دیتے ہیں, تو یہ ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے. دیکھیں جی, میرے دوست ہیں ریاض میں, تو ان کا اس فیملی سے بڑا اچھا ریلیشن ہے. تو انہوں نے مجھے جب میں حج پہ جا رہا تھا لاسٹ ایئر, تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ آپ نا جدہ نہیں اترے گا, ریاض اتریے گا. تو میں ریاض ایئرپورٹ پہ اتر گیا, تو مجھے پتہ چلا کہ شام کو جو ہے وہ محمد بن سلمان صاحب کے چچا کے گھر پہ دعوت ہے, اور وہاں پہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو سلطان قابوس کا بیٹا آیا ہوا تھا, سلمان صاحب کے چھوٹے بھائی آئے ہوئے تھے, اور بھی لوگ تھے وہاں پہ. تو جب میں گھسا ہوں ان کے گھر میں, تو تقریباً 1 کلومیٹر تک تو گاڑی ہماری چلتی رہی ہے کہ اندر جانے کے لیے. تو خوشی کی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں, نہ میں کوئی اتنا بڑے عہدے کا مالک ہوں کہ مجھے وہاں پہ پروٹوکول ملے. یہ سب دیکھیں, یہ باتیں نا اللہ تعالیٰ کے لکھی ہوئی ہیں ساری, کہ میں نے کب کہاں کیا کرنا ہے اور میں کب اس دنیا سے جاؤں گا. تو بس یہ معجزہ ہے. اور جاتے جاتے میں آپ کو صرف اتنا سا کہتا ہوں کہ زندگی ہمیں تجھ سے کوئی تمنا کب ہے, زندگی ہمیں تجھ سے کوئی تمنا کب ہے, ہم تو اس سال پہ جیتے ہیں کہ مرنا کب ہے. کیا بات ہے. اس بہترین بات کے ساتھ بس اس پروگرام کا اختتام کریں گے. سوشل میڈیا پر برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ. تمام سوشل میڈیا, چاہے وہ ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, کوئی بھی ہو, یوٹیوب یا ایکس, ہم سب جگہ پر موجود ہیں, اور سب جگہ آپ ہمیں سجیشنز دیتے ہیں, ہمیں تجاویزات دیتے ہیں, شکایات بھی کرتے ہیں, اور میسیجز بھی بھیجتے ہیں کہ آپ نے اس سیلیبریٹی کے ساتھ یہ پروگرام کرنا ہے یا ان مسائل کو اجاگر کرنا ہے. ہر ہفتے اور اتوار کی صبح 10:05 پر K21 پر دیکھنا نہ بھولیے گا برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر رہے, اور پاکستان بھی ترقی کرے, اور جو اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند سالوں ایک دن ترقی کا یہ سفر جاری رہے, یہ حالات بدلتے رہیں. کراچی والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب پولیس والے نہیں رکیں گے. ایک سوال اس بات پہ مجھے یاد آ گیا, ٹریفک اہلکار تو نہیں رکیں گے, مگر یہ دوسری والی جو پولیس ہے کالی وردی والی, دیکھیں ایک بات بتا دوں آپ کو, بات یہ کہ ان کا حق ہے روکنے کا, کیونکہ اگر وہ روک کے چیک نہیں کریں گے کہ کوئی گاڑی چوری کی تو نہیں ہے یا اس گاڑی کا کوئی ایسا تو نہیں ہے, وہ ان گاڑیوں کو روکیں گے, ہر گاڑی کو نہیں. یہ ہمارے ایک پروگرام ہوتا ہے اسنیپ چیکنگ کا, دن میں 3 دفعہ. اس شہری تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کیونکہ کچھ غلط بھی ہوتا ہے. دیکھیں سر, بات یہ نا کہ جو چور ہے نا وہی بھاگے گا, جو صحیح ہے وہ نہیں بھاگے گا. وہ اپنی گاڑی کی چیکنگ بھی کرائے گا, اپنے ڈاکومنٹس بھی دکھائے گا. جو چور ہے نا, اس پہ کوئی سختی ہے اوپر سے کہ جو ناجائز روکنے کے بعد اگر بندے کے بعد چیزیں پوری ہیں اور کچھ بھی ایسا ایشو نہیں ہے. اور ایک ایشو یہ ہے کہ پولیس موبائل جو روکتی ہے یہ لائسنس بھی مانگتی ہے, کاغذات بھی مانگتی ہے, تو کیا یہ بھی صحیح ہے دونوں اس کا؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ میں گاڑی پہ جا رہا ہوں, سفر کر رہا ہوں, مجھے روکا پولیس نے, آتی ہے, میرا فرض ہے سب سے پہلے رکوں. اس کے بعد میں اپنی شناخت کراؤں اس کو کہ یہ میرا ڈرائیونگ لائسنس ہے, یہ میرا شناختی کارڈ ہے, گاڑی کے حوالے سے یہ میری گاڑی کے ڈاکومنٹس ہیں. اور سپاہی ایس ایچ او کو تو الاؤ نہیں ہے. سر ایس ایچ او کو الاؤ ہے, اور پولیس کا ایک سپاہی موبائل میں جو بیٹھا ہے وہ بھی چیک کر سکتا ہے.
اسنیپ چیکنگ میں جو تھانہ ہے، تھانہ کلچر جو ہے اس کو پورا الاؤ ہے کہ وہ ہر گاڑی کو چیک کر کے کر سکتا ہے کہ وہ گاڑی چوری کی تو نہیں ہے یا کوئی ڈکیتی مار کے تو نہیں بھاگ رہے ہیں. یا کیونکہ ہمارے پاس آپ دیکھیں نا کتنی گاڑیاں لفٹ ہوتی ہیں دن کے اندر، کتنی موٹر سائیکلیں لفٹ ہوتی ہیں، جب تک ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو ہم اچھا اگر اس کے بعد چیزیں پوری ہیں پھر بھی جو خرچے پانی چائے نہیں سر ایسا کوئی نہیں. یہ اس پہ کوئی سختی اوپر سے دیکھیں افسران بالا کی طرف سے تو ہر وقت سختی ہے، لیکن یہ لوگوں کی جو ہے بہتان ہے ایک پولیس کے اوپر، اور وہ غلط وے میں خود کھڑا ہو کے اسنیپ چیکنگ کرتا تھا، جن کے ڈاکومنٹس صحیح ہوتے تھے ہم ان کو جانتے. آپ کی بات الگ. میں مثلا میرے ساتھ اور عملہ بھی ہوتا تھا نا، سپاہی بھی ہوتے تھے، افسر بھی ہوتے تھے، تو ہم یہ کبھی بہتان ہے پولیس کے اوپر کہ اگر اس کے پاس ساری چیزیں صحیح ہیں اور اس کو زبردستی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.